الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء معد الجود والعطاء وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ بقرہ شیفہ کی 8 نمبر آیت شیفہ سے آگے سماعت کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ رب العزت جل وعلا کو، معاذ اللہ تعالی۔ والذین آمنوا، ان لوگوں کو کہ جو ایمان لے کے آئے ہیں، وما یخدعون، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے، الا انفسهم، مگر اپنے ہی آپ کو، وما یشعرون، اور ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے۔ اس آیہ بارکہ کو سمجھنے کے لیے آپ کو پچھلی آیہ بارکہ کا ترجمہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ وہ کتنے لوگ ہیں کہ جن کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور قیامت پر بھی یقین رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ کل میں بالوضاحت یہ بیان کر چکا ہوں کہ اس سے مراد وہ منافق ہیں کہ جو دعویٰ ایمان تو رکھتے ہیں مگر وہ دل سے ایمان والے ہیں نہیں ہیں۔ قبل ازیں آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ ایمان والا کون ہے، متقی کون ہے، جو غیب پر ایمان لاتا ہے۔ اور غیب سے مراد کیا ہے؟ غیب پر ایمان لانے سے کہ زبانی مصطفیٰ پر ایمان لاتا ہے کہ جو حضور نے فرمایا وہ سچ فرمایا۔ اور آپ اس بات سے بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ جس کی جتنی زیادہ محبت آپ کے دل میں ہوگی اسی قدر آپ اس کو زیادہ سچا جانیں گے، یہ بات ایک حقیقت ہے۔ اور جس کی جتنی زیادہ آپ کے دل میں نفرت ہوگی اسی قدر آپ اس کو جھوٹا سمجھیں گے۔ وہ بندہ جھوٹا ہے، قابل نفرت ہے، آپ اس کی بات پر یقین رکھیں گے۔ جتنی محبت بڑھتی چلی جائے گی یقین اسی قدر کامل ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے میرے کریم آقا کی محبت کے کمال کا نام ہی ایمان ہے کہ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری ہے اس کے اندر ہے، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں مجھے قسم اس رب کائنات کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، تم میں کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی ماں، اپنے باپ، یعنی اپنی اولاد سب سے بڑھ کر مجھ مصطفیٰ سے پیار نہیں کرتا، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ صحیح بخاری کتاب الایمان ہے، راوی ہیں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گویا کمال محبت کا نام ایمان ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے کہ میرے محبوب نے جو فرمایا وہ بالکل حق فرمایا ہے، اس پہ کوتاہی ہو نہیں سکتی۔ میری ماں جھوٹ بول سکتی ہے، میرا ابا جھوٹ بول سکتے ہیں، میری اولاد جھوٹ بول سکتی ہے، میرا خاندان، میرے قبیلے والے جھوٹ بول سکتے ہیں، خود مجھ سے جھوٹ سرزد ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم میرے نبی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ وہ کب ہوگا؟ جب حضور کی محبت کمال درجے کو پہنچے گی۔ تو منافقین کے دل میں میرے نبی کی محبت نہیں تھی، اس لیے وہ اس چیز پر کامل ترین یقین نہیں رکھتے تھے جو میرے کریم آقا ارشاد فرماتے تھے، اسی بنا پر ان کو منافق کہا گیا۔ وہ اس بظاہر ایمان لاتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں، معاذ اللہ تعالیٰ سمعاذ اللہ تعالیٰ، بڑی عزت و تعظیم و توقیر، جس طرح ہاتھ چومنے، پاؤں چومنے، بڑی جی جی کر کے گفتگو کرنا، سب کچھ کرتے ہیں، مگر ان کے دل میں چونکہ حقیقتاً محبت نہیں ہے، اس لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ بظاہر وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ خدعون کا لفظی معنی ہوتا ہے چھپ کر کسی سے معاذ اللہ کوئی چیز کو لے جانا یا چھپا لینا، یعنی اس کے سامنے ظاہر نہ کرنا، دل کا وہ مکر، وہ فریب چھپا لینا۔ اہل عرب کہتے ہیں کہ خط و ضب ضاد کے ساتھ گو کو کہتے ہیں،
گو کے جو بل ہوتے ہیں اس کے دو سوراخ ہوتے ہیں، ایک بازار ہوتا ہے ایک پیچھے ہوتا ہے۔ شکاری خیال کرتا ہے کہ میں جو گو ہے اس کے سوراخ کے سامنے بیٹھا ہوں، اس کو شکار کر لوں گا، ادھر وہ جال لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، گو دوسری جانب سے نکل جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ گو نے شکاری کو دھوکہ دے دیا، چھپ گئی، دوسری طرف سے نکل گئی۔ تو دل میں بات کو چھپانا، ظاہر کچھ اور کرنا اور دل میں کچھ اور ہونا، اس کو عربی میں خدن کہتے ہیں، یعنی کسی کو دھوکہ دینے کے لیے کو بات کرنا۔ وہ منافقین اسی طرح کرتے تھے کہ دل میں حضور کی محبت ہی نہیں، ظاہر کرتے تھے ہم بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جل وعلا نے ان کے اس فعل بد کو ان کلمات مقدسہ کے ساتھ تعبیر فرمایا کہ وہ لوگ ہیں یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، یعنی جو ایمان لاتا ہے کس پر ایمان لاتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر۔ گویا وہ اللہ تعالیٰ کو یہ ثابت کرتا ہے میں ایمان والا ہوں، حقیقت وہ ایمان والا ہے نہیں ہے۔ وہ اپنے گمان میں معاذ اللہ تعالیٰ یہ خیال کرتا ہے کہ حضور سمجھتے ہیں یہ ایمان والا ہے، بلکہ بعض اوقات وہ بدبخت کہتے تھے ہم ان کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں یا ہم کو ایمان والا سمجھے بیٹھتے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم ایمان والے ہیں، ہم تو ان کو مانتے نہیں ہیں، ویسے ان کی تعریف کرتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ میرے نبی نے نام لے لے کر ان کو مجلس سے نکال دیا تھا، فلاں تو بھی اٹھ جا، تو بھی منافق ہے، تو بھی اٹھ جا، تو بھی منافق ہے۔ حضرت حذیفہ کو سارے منافقوں کے بارے میں نام بتا دیا تھا، اور یہ چھپے ہوئے کتنے تھے، بہت قابل غور ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ یہ زمانے کی بات ہے کہ جس کو میرے نبی نے خیر القرون کہا، زمانوں میں اعلیٰ ترین زمانہ، اس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں، اور یہ کتنے چھپے ہوئے ہوتے تھے اس کا اندازہ آپ کے بات سے ہو جائے گا۔ زمانہ تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ بھی چکا تھا، یعنی میرے کریم آقا کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد خلیفہ بنے صدیق اکبر، ان کے بعد خلیفہ بنے سیدنا فاروق اعظم، تو سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ تھا۔ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حذیفہ سے فرمایا، حذیفہ تو غور کر کہ جن لوگوں کو میں نے مختلف علاقوں میں آفیسرز مقرر کیا ہے، افسر بنایا ہے، عمال بنایا ہے، گورنر بنایا ہے، عہدیدار بنایا ہے، تحصیلدار، زکوٰۃ وصول کرنے والے، آفیسر مقرر کیا ہے، ان میں کوئی منافق تو نہیں ہے؟ حضرت عمر پوچھ رہے ہیں حضرت حذیفہ سے، وہ جانتے تھے کہ حضرت حذیفہ کو حضور نے سب منافقوں کے بارے میں بتا دیا۔ حذیفہ نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، ایک شخص ایسا ہے کہ جو منافق ہے اور آپ نے اس کو افسر مقرر کر رکھا ہے، جس طرح آج کل بہت سارے مرزائی کلیدی اسامیوں پر فائز ہیں، آپ نے اس کو افسر مقرر کر رکھا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا بتا وہ کون ہے؟ حذیفہ جواباً کہنے لگے میں رسول اللہ کے راز کو فاش نہیں کروں گا، حضور نے مجھے بتایا تھا، باقی سب کو نہیں بتایا، تو میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ حضور اگر راز رکھنا چاہتے تھے۔ حضرت حذیفہ فرماتے میری حیرانی کی انتہا نہ رہی کہ اگلے دن فاروق اعظم نے اس کو معزول کر کے اس کی جگہ دوسرا مقرر کر دیا، یعنی یہ آپ کی فراست تھی۔ میری اس گفتگو کا معنی مفاد یہ تھا کہ منافق اتنے چھپے ہوئے تھے کہ سیدنا فاروق اعظم کو بھی پہلی نظر پتہ نہ چل سکا کہ منافق کون ہے۔ وہ حضور کے زمانہ میں بھی، ابو بکر صدیق کے زمانہ میں بھی، حضرت عمر کے زمانہ میں بھی اتنا چھپا رہا کہ فاروق اعظم نے ان کو کسی علاقے کا سردار بنا دیا تھا، افسر بنا دیا تھا۔ جب اس بہترین زمانہ میں منافقوں کا یہ عالم تھا، آج تو بدترین زمانہ ہے، آج کتنے منافق ہوں گے اور کس انداز سے چھپے ہوئے ہوں گے، ان کو پہچانا کیوں کر ممکن ہوگا؟ منافق کے دل میں میرے نبی کی محبت نہیں ہوتی، کسی نہ کسی طریقے سے کبھی نہ کبھی اظہار ہو جاتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کوئی شخص آیا تھا اور اس سے چند سوالات کیے تھے، والنازعات نازعا کا کیا معنی ہے، والموریات قدحا کا کیا معنی ہے؟ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا اس کا سر ننگا کرو۔ سر ننگا کیا تو سر پر بال تھے، فرمانے کہ اللہ کی قسم اگر تیرا سر مڑا ہوا ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ پڑھتا تو قرآن ہے مگر اس پہ تلاش کرتا ہے نبی کی توہین، تو منافق ہے، میں تیری گردن اڑا دیتا کیونکہ تیرے سر پر بال ہیں، اور حضور نے فرمایا ان کے بال منڈے ہوں گے اس لیے میں تجھے چھوڑ رہا ہوں۔ اور آپ نے اشارہ فرمایا اس کے پاس کوئی نہ بیٹھے، یہ خبیث انسان ہے،
کہ جو پڑھتے تو قرآن ہیں مگر تلاش کرتے ہیں نبی کی توہین، معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، تو اپنے گمان میں یہ سمجھتے ہیں انہیں کوئی جانتا نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کے نبی کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ اللہ کو تو پتہ ہے، وہ تو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بتانے سے اللہ کے نبی کو بھی پتہ ہے، اور میرے نبی کے بتانے سے ایمان والوں کو بھی پتہ ہے۔ اس لیے ان کو تو پتہ ہے کہ تم مکار ہو، دھوکہ باز ہو، لیکن تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان کو پتہ نہیں، اس لیے تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ اور اس طرح بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جانتا ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ فریب کر رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے، مگر وہ جان بوجھ کے نہیں بتاتا کہ یہ بے وقوف مجھے بنا رہا ہے، حقیقت میں یہ خود بے وقوف ہے، مجھے تو پتہ ہے اس کی کرتوتوں کا۔ رب ذوالجلال شاہ فرماتے ہیں وما یشعرون، ان کا انہیں شعور نہیں ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں بیماری ہے۔ یہاں بیماری سے مراد کیا ہے؟ وہ بیماری نہیں کہ جو جسم کو دبلا کر دیتی ہے، پتلا کر دیتی ہے، جس کے نتیجہ میں جسم ہلاک ہو جاتا ہے بیماری کے نتیجہ میں۔ یہاں وہ بیماری مراد ہے جو اندر کی بیماری ہے، روح کی بیماری ہے، اور وہ بیماری کیا ہے؟ میرے کریم آقا رسول عربی سے نفرت کرنا، اللہ یعوذ باللہ تعالی، حضور کی محبت کا نہ ہونا، اللہ تعالی نے اسے بیماری قرار دیا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں بیماری ہے، منافقت کی بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا تھا نبی کی عزت کا، جس طرح ان کے سامنے اللہ کے تعالیٰ نے میرے نبی کی عزت کو بہت بڑھایا، کتنا بڑھایا؟ ورفعنا لک ذکرک، میرا اللہ فرماتا محبوب تیرے ذکر کو تیری رضا کے لیے ہم نے بلند کر دیا ہے۔ تو جیسے جیسے میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمتاً کی عرف اور اعلیٰ شان کا اظہار ہوتا چلا جاتا، میں یہ کہوں کہ بڑھتی چلی جاتی عزت، تو ایک شک پیدا ہوتا کہ پہلے عزت نہیں تھی، نہیں، میرے کریم آقا کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہی عزت عطا فرمائی ہے۔ تو جیسے جیسے آپ کی عزت کا اظہار ہوتا چلا جاتا، منافقین کے دل اسی قدر جلتے چلے جاتے۔ آپ بھی ہیں نا، نعت پاک پر کئی پریشان ہو جاتے ہیں، حضور کی صفت پر کئی بے چین ہو جاتے ہیں کہ ان کی تم تعریف کر دیتے ہو، اتنی تعریف کر رہے ہو، اس زمانہ میں بھی بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں اللہ ان کے مرض کو بڑھا رہا ہے، وہ دل میں کڑ رہے ہیں جب میرے کریم آقا رسول نبی کا کوئی معجزہ دیکھتے ہیں، صحابہ کی زبان سے ان کی شان عطر میں کوئی ربائی سن لیتے ہیں، کوئی کلمات مقدسہ سن لیتے ہیں، دل میں کڑتے ہیں۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہے عذاب، عذاب ہے کیسا؟ علیم، علیم الف کے ساتھ ہے، الف لام یا اور میم۔ اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں المناک حادثہ، رنج و علم، الف لام اور میم، اس کا معنی ہوتا ہے دکھ، درد، تکلیف، پریشانی، علم کا معنی یہ ہوتا ہے۔ عین کے ساتھ علم ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے جھنڈا، علامت، نشانی، عین کے ساتھ علم ہو تو نشانی، جھنڈا، جس طرح علامات، علم جہاد، جہاد کا جھنڈا، جہاد کی نشانی، علامات، علم کی جمع ہے، لیکن الف کے ساتھ ہو تو مصیبت، پریشانی، الجھن، تکلیف، علم کا معنی بن جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ بھی پڑھنا ضروری ہے کہ معنی میں تغیر نہ آ جائے۔ ربی کریم فرماتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دکھ دینے والا عذاب ہے۔ عذاب ہوتا ہی دکھ دینے والا ہے، لیکن جس کو دکھ دینے والا کہا جائے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، سوچیے وہ کتنا شدید ترین دکھ دینے والا ہوگا۔ کیوں ہے؟ بما کانوا یکذبون، بسبب اس کے کہ جو انہوں نے جھٹلایا، جھوٹ بولے، میرے نبی کو جھٹلایا، اس وجہ سے ان کو وہ عذاب دیا جائے گا۔ میرے نبی کو کیا جھٹلایا؟ آپ قبل ازیں میری ساری گفتگو کا خلاصہ یوں نکال سکتے ہیں کہ میرے نبی نے جو ان کو بتایا ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا۔ میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، تیز ہوا چلی، آندھی آئی،
رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ طیبہ میں ایک منافق مر گیا ہے جس کی وجہ سے یہ تیز آندھی آئی ہے. ایک منافق مر گیا ہے. پھر حضور فرمانے کو میری اونٹنی کدھر گئی؟ منافق موجود تھے وہاں میرے کریم آقا کے لشکر میں. وہ میرے نبی کے سامنے تو کچھ نہیں بولے، تنہا ایک دوسرے کے سامنے جا کر بڑا مذاق اڑایا. واہ 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 سبحان اللہ. ایک طرف کہہ رہے ہیں مدینہ میں منافق مر گیا، تیز آندھی آئی ہے. تیز ہوا آنے کا سبب یہ ہے کہ مدینہ میں منافق مر گیا. مدینہ کی خبر دے رہے ہیں، اپنی اونٹنی کا پتہ ہی نہیں ہے، اور پوچھ رہے ہیں میری اونٹنی کدھر ہے. یہ کیا تھا؟ میرے کریم آقا کی خبر کا انکار کرنا تھا، جھٹلانا تھا. میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت کون و مکان کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ منافقین یہ بکواس بک رہے ہیں. تو میرے کریم آقا فرمانے لگے میں نے کہا تھا میری اونٹنی کدھر ہے، جاؤ فلاں جگہ جھاڑی میں اس کی نکیل پھنسی ہوئی ہے، نکال لاؤ. پہلے فرمایا تھا کہاں ہے اونٹنی، اور بتایا تھا منافق کے مرنے کی وجہ سے. وہ چپ رہے، بولے نہیں، مگر دل میں جھٹلایا. میرا اللہ فرماتا جو یہ دل میں میرے نبی کی بات کو جھٹلا رہے ہیں نا، اس کی وجہ سے ان کو دردناک عذاب سے دوچار کیا جائے گا. ان کو اللہ تعالیٰ جہنم کا ایندھن بنائے گا. اور کافروں سے بڑھ کر میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق جہنم کے گہرے ترین گڑھے میں ہوں گے. یعنی منافق کافروں سے بھی بدتر عذاب سے دوچار کیے جائیں گے. منافق کافر ہی ہیں، منافق خود بھی کافر ہیں، مگر ان کو کافروں سے بڑھ کر سزا دی جائے گی، کیونکہ یہ ایمان والوں کو دھوکہ بھی دیتے تھے، بظاہر ایمان والے بنے رہتے تھے. رب ذوالجلال ان کی ایک بری صفت کا تذکرہ کرتے ارشاد فرماتے ہیں ان بدبختوں کی ایک عادت یہ بھی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. جب ان کو کہا جاتا ہے وَإِذَا، اور جب قیلا ماضی مجہول کا صیغہ کہا گیا ان کو، لہم ان کو، کیا لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. اس سے لڑائی جھگڑا بھی مراد ہے اور بد عقیدگی کا زہر پھیلانا بھی مراد ہے. بدترین فساد یہ ہے کہ زمین پر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جائے. جس طرح بدترین ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. فساد کا معنی ہوتا ہے بگاڑ کا پیدا کرنا. کہتے ہیں کہ بیماری نے جسم میں فساد پیدا کر دیا، آپریٹ کر کے فاسد مادہ نکال دیا. فساد کا معنی ہوتا ہے بگاڑ پیدا کرنا، کسی چیز میں تغیر لے آنا، بھلائی کو برائی سے بدل دینا. تو پھر بدترین فساد کیا ہے کہ کسی کے دین کو بدل دینا، عقیدے میں تبدیلی لے آنا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا، یہ بدترین فساد ٹھہرا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان کو کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو، جس طرح آج نئے نئے فرقے جنم لے رہے ہیں، آپ جانتے ہیں نا میڈیا پر نئے نئے فرقے جنم لے رہے ہیں. وہ پہلے جو معتزلہ، جبریہ اور قدریہ ہوا کرتے تھے وہ نئے انداز میں جنم لے رہے ہیں. معتزلہ عقل کے پابند تھے، جو چیز عقل میں آ جائے بس ٹھیک ہے، عقل میں نہ آئے نہ صحیح. اور آج جدید دور میں نئی نسل کو گمراہ کرنے کے لیے عقل کے بل بوتے پر دلائل سے ثابت کیا جاتا ہے یہ چیز ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی، اور لوگ آنکھیں بند کر کے مان رہے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ معاذ اللہ تعالیٰ گمراہ ہو رہے ہیں. اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ. اور اسی طرح آپ جانتے ہیں خود کش دھماکے کرنے والے، آپ کسی سے پوچھیں، کسی کو کہیں کہ تو فساد کر رہا ہے، اس کا جواب کیا ہوگا؟ میں تو جنتی بن رہا ہوں. اور خود کش دھماکہ کرنے والے کو وہ بدبخت کیا ترغیب دیتے ہیں کہ جو ہی تو نے ادھر اپنے آپ کو دھماکے سے اڑایا سیدھا جنت پہ چلا جائے گا. وہ کہتا ہے میں تو نیکی کا کام کر رہا ہوں. گویا وہ فساد کو اصلاح کا نام دیتے ہیں. رب کریم فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان کو کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالوا، ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو نیکی کا کام کر رہے ہیں، ہم تو فساد نہیں پھیلا رہے. یعنی کوئی بھی، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، کہہ رہا ہوں، الزام تراشی نہیں کر رہا. کسی بھی مسئلے کو لے لیں، مرزائیوں کو لے لیں، آپ ان سے پوچھیں کہ تم تو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، وہ کہیں گے نہیں صراط مستقیم پر تو ہیں ہی ہم، باقی تو سارے کے سارے گمراہ ہیں.
ہم اسی دی راہ پر ہیں۔ اس طرح کسی بھی گمراہ فرقے کو پوچھ کے دیکھ لیں، وہ یہ کہے گا میں ہی صحیح ہوں، باقی سارے گمراہ ہیں۔ گویا فساد کا نام اصلاح رکھا ہوا ہے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے الا، خبردار سن لو، انہم ہم المفسدون، یہی وہ لوگ ہیں جو فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، مگر ان کو اپنے اس فعل کا شعور نہیں ہے، وہ جانتے نہیں ہیں کہ ہم فساد کر رہے ہیں وہ فسادی۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا پرچار کرنے والا فسادی نہیں ہے، اصل مقصود یہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا، ان کی محبتوں میں رخ نہ ڈالنے والا، وہ فسادی ہے، خواہ وہ اپنے آپ کو کتنا بڑا بھی مصلح کیوں نہ کہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، وَإِذَا، اور جب قیل لَهُمْ، ان سے کہا گیا کیا کہ آمنو، ایمان لے کے آؤ، کما، جیسا کہ آمن الناس، انسان ایمان لے کے آئے ہیں۔ یا سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس جگہ الناس سے مراد ابو بکر و عمر و عثمان و علی ہیں رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین۔ اس طرح ایمان لے کر جس طرح یہ لوگ ایمان لے کے آئے، قالو، وہ منافق جواباً کہتے ہیں انؤمنو، کیا ہم ایمان اس طرح لائیں، کما آمن السفہاء، جس طرح یہ بے وقوف ایمان لے کے آئے ہیں۔ سفہن کہتے ہیں عقل کی کمی کو، جس کے اندر عقل کی کمی ہو انہیں آمن السفہاء، جس طرح یہ کم عقل لوگ ایمان لے کے آئے، کیا ہم اس طرح ایمان لے کے آئیں؟ الا انہم، میرا اللہ فرماتا سن لو، خبردار خبردار، انہم ہم سفہاء، اس پہ شک نہیں، یہ لوگ بیوقوف ہیں، کم عقل ہیں، جاہل ہیں، ولکن لا یعلمون، مگر اپنی جہالت کا علم نہیں رکھتے ہیں۔ اب صحابہ کرام کے ایمان کو، اہل بیت مصطفیٰ کے ایمان کو، ایمان کی کسوٹی قرار دیا گیا ہے۔ ایمان اس طرح لے کے آؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لے کے آئے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، حضرت ابن عباس کیا فرماتے ہیں، اس سے مراد کون ہیں؟ ابو بکر و عمر و عثمان و علی۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں یہ مراد ہیں۔ مطلقاً سے سارے کے سارے صحابہ اور اہل بیت اطہار کے افراد مراد ہیں کہ جن کا ایمان اللہ تعالیٰ کے حضور محبوب ہے۔ وہ منافق ان کے ایمان کو بے وقوفی پر محمول کرتے تھے۔ تفصیل میں جائے بغیر بات کر رہا ہوں۔ میرے کریم آقا رسول عربی مقام حدیبیہ میں سہیل بن عامر اور عروہ بن مسعود کافروں کے نمائندے تھے، انہوں نے ایک منظر دیکھا تھا۔ منظر کیا تھا کہ میرے نبی جب وضو فرما رہے تھے تو وضو کا وہ پانی جو میرے کریم آقا کے ہاتھوں سے مس ہو کر زمین کی طرف بڑھ رہا تھا، صحابہ نے اپنے ہاتھ نیچے بچھا دیے تھے۔ ہر وہ قطرہ جو میرے کریم آقا کے مبارک جسم انور سے مس ہو کر زمین کی طرف بڑھتا تھا، صحابوں سے اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے تھے۔ میرے کریم آقا نے جب اپنا منہ کا لعاب دہن مبارک، وہ پانی کلی جس پہ لعاب دہن ملا ہوا تھا، منہ میں پانی ڈال کے جب لعاب دہن پھینکا تو صحابہ کرام ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اس کو وصول کر رہے تھے۔ اور وہ بن مسعود ثقفی اور سہیل بن عامر، انہوں نے جا کے کافروں کو بتایا تھا۔ یہ بات صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے کہ میرے نبی جب اپنا لعاب دہن پھینکتے تھے، مبارک تھوک پھینکتے تھے، صحابہ اپنے ہاتھ آگے کر دیتے تھے، وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ پر گرتا تھا۔ پھر وہ کیا کرتے تھے، جلدی جلدی اس کو یوں مل کر اپنے چہرے کا غازہ بنا لیتے تھے، اور جس کو نہیں ملتا تھا وہ اس کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ مل کر ہی اپنے چہرے کو سجا لیتا تھا۔ سہیل بن عمر نے اور عروہ بن مسعود نے یہ منظر دیکھا تھا کہ وضو کرنے کے پانی کے پہلے قطرے سے لے کے مبارک پاؤں دھونے کے پانی کے آخری قطرہ تک انہوں نے ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیا۔ اب بتائیے میرے نبی نے ان کو فرمایا تھا ایسے کرو؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ذرا بلند آواز سے بتا دو، حضور نے فرمایا تھا ایسے کرو؟ کسی حدیث سے ثابت ہے ایسے کرنے کا کہ حضور نے فرمایا ہو جب میں تھوکوں تو آگے ہاتھ کر دیا کرو، میں وضو کروں تو نیچے ہاتھ کر دیا کرو؟ حضور نے فرمایا تھا؟ صحابہ از خود کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ کسی کے لعاب دہن کو مبارک تھوک کو چہرے پہ ملنا، اس کے وضو کے پانی کو چہرے پہ ملنا، اس کے پس خوردہ کو پی جانا،
وہ کہتے یہ تو بے وقوفوں کا کام ہے۔ بس ٹھیک ہے، نبی کا حکم مانو، اتنی تعظیم بھی کیا تعظیم ہو جو حد سے زیادہ بڑھ گئے ہو، یہ تو بے وقوف ہیں، ہم اس طرح ایمان نہیں لائیں گے جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ بس ٹھیک ہے، نبی کا کہنا مانیں گے، اس کے حکموں پہ چلیں گے، اور یہ کہ وہ حد سے زیادہ تعظیم ہم یہ نہیں کریں گے۔ ان اعمال کو کیا کہتے تھے؟ بے وقوفی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے ایمان اس طرح لے کر جس طرح یہ ایمان لے کے آئے، جس طرح یوں یہ ایمان لے، ایسے ایمان لے کے آؤ۔ تو جو اپن وہ کیا کہتے ہیں، انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ ربی کی فرماتا عقل کے اندو، اصل تو یہی ایمان ہے۔ الا انہم السفہاء، جاہل یہ ہیں جو ان کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، ولکن لا یعلمون، مگر ان کو اپنی جہالت کا علم نہیں ہے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ پتہ کیا چلا، میرے نبی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں بندہ جتنا بھی آگے بڑھ جائے، جتنا بھی آگے بڑھ جائے، ہاں میرے نبی کو اللہ نہیں بنایا جائے گا۔ یاد رکھیے، یاد رکھیے، یاد رکھیے، جتنی بھی آپ میرے نبی کی صفت بیان کر لیں، کچھ بھی کر لیں، اللہ تعالیٰ جل وعلا بہرحال بلند و بالا ہے۔ قطعی طور پر میرے نبی کو اللہ کے برابر نہیں لایا جا سکتا۔ اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، اللہ خالق ہے، میرے نبی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا معبود ہے، میرے نبی اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اور آپ قبل عزیز سن چکے ہیں کہ عبادت کا معنی کیا ہوتا ہے، انتہا درجے کی پستی۔ گویا میرے نبی اپنے رب کے حضور انتہا درجے کی پستی میں زمین پر سر رکھ دیتے ہیں اپنے رب کے حضور۔ اللہ تعالیٰ کی شان اتنی بلند ہے، اتنی عرف و اعلیٰ ہے۔ تو میرے نبی کی تعریف کرنا یا اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا یہ ایمان ہے، حصہ ایمان کا نہیں، عین ایمان ہے۔ اور اس کا انکار کرنا جہالت و بے وقوف اور بے ایمانی ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ اہل سنت اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی کا درس دیتے ہیں۔ اور روزانہ آپ جو پڑھتے ہیں، آپ نے جو محسوس کیا ہوگا، اس پہ کیا محسوس کیا آپ نے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا درس ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ۔ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات ہمیں قرآن مجید فرقان حمید صحیح ترین طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، پھر اس پر عمل کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔